اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی، کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے اور سکون اور اطمینان دے، آمین ثم آمین۔ آپ یہ دیکھیں جی، آج جو میں ولاگ لے کے حاضر ہوں، یہ آج جو ولاگ ہے نا، میرا سیر کا ولاگ ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہوتا ہے نا، تو ذرا دل بھی کرتا ہے باہر نکلنے کو، ورنہ شدید جب گرمی سخت دھوپ ہوتی ہے اس ٹائم تو دل ہی نہیں کرتا انسان کا کہ گھر سے باہر نکلے۔ اس ٹائم میں ذرا دل کر جاتا ہے، دھوپ بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور اب تو سردی بھی کافی پڑنے لگ گئی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ چلے دن میں ذرا باہر نکلیں، تھوڑی سی دھوپ میں جائیں، بیٹھیں، انجوائے کریں اور ذرا دنیا کو دیکھیں، کہ ورنہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں اور اوروں کو دیکھتے ہیں تو بھئی کاروباری زندگی تو گرمی ہی اور سردی چلتی ہی رہتی ہے، لیکن یہ بس آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہر سیزن کی اور ہر موسم کی اپنی ہی رونق ہے۔ تو میں نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی ہمیں نا آپ کہیں دور کی سیر کروائیں۔ اچھا، سب سے پہلے جب باہر نکلیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے پرابلم کہ جائیں کہاں۔ ہم نے کہا چلیں موسم تو اچھا ہے، جہاں کہیں بھی لے چلیں، اور جب موڈ اچھا ہو تو پھر کہیں بھی چلے جائیں، بندہ موسم انجوائے کرتا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں جی، ہم یہ سیر کرتے کرتے اتنے خوبصورت لاہور کے منظر دیکھتے دیکھتے، اور گرینری تو پتہ ہے کہ سبھی کو پسند آتی ہے، تو وہ خوبصورت نظارے میں نے آپ کے لیے بھی کیپچر کیے۔ میں نے کہا چلے میں اپنی وائی ٹی فیملی سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہم کہاں کہاں گئے، کہاں ہم نے انجوائے کیا، کیا کیا کیا۔ تو بس یہ دیکھیں، جب کوئی ایسے نظارے آتے ہیں تو میں شاہ جی سے کہتی ہوں، شاہ جی پلیز ذرا تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلائیں، میں نے دیکھنا ہے۔ ایک تو میں ذرا گھر سے نا کم ہی باہر نکلتی ہوں، لیکن جب نکلتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت میں کیپچر بھی کر لوں۔ تو یہاں اللہ کا شکر ہے، اتنا مطلب پرسکون یہ راستہ تھا، اتنا یہاں مزہ آ رہا تھا، اور سردی بھی لگ رہی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے جب ہم گھر سے باہر نکلنے کا سوچ رہے تھے، بڑی تیز دھوپ تھی، اور جب ہم نکلے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ ایک دم سے موسم بھی چینج ہونا شروع ہو گیا، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، کیونکہ یہ والا موسم تو ذرا ایسا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا موسم اسموک کا بھی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کا، خاص کر بزرگوں اور بچوں کا بہت دھیان رکھیں۔ میں تو بھئی اپنے گھر والوں کو روزانہ دار چینی کا قہوہ بنا کے دیتی ہوں، زبردستی اور لازمی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ کام جو ہوتے ہیں نا خاتون خانہ کو ہی کرنے پڑتے ہیں، کہ بس ورنہ تو اتنا برا حال ہے نا لاہور کا، بعض کا تو ایسا لگتا ہے کہ سانس لینے میں تنگی تنگی بھی ہو رہی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بھی اچھا کر دے، بہتری کر دے، آمین ثم آمین۔ بس سڑکیں ناپتے ناپتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ میں اپنی وائی ٹی فیملی کو بھی انجوائے کرواتی ہوں۔ تو یہاں پہ جی ہم کینٹ والی سائڈ پہ پھر رہے ہیں، اور یہاں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، بلکہ آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ یہ والا تو موسم گیندے کے پھولوں کا بھی ہے، اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا یہ گیندے کے پھول، اتنا مزہ آتا ہے دیکھ کے۔ اچھا، لیکن بس ہر جگہ اب ٹریفک بلاک، یہ بہت مسئلہ ہو گیا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، بس یہ جو انتظار ہوتا ہے نا، اس سے میری بڑی جان جاتی ہے، کہ بس اگر آپ موڈ بنا کے کہیں باہر نکلے بھی ہو تو چلو جی، سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا بس انتظار ہی کرتے رہو، ایک دوسرے کے منہ دیکھتے رہو، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں بڑے بڑے گھر، اور یہ دیکھیں اتنی خوبصورت یہ بلڈنگ، جو کہ شاید اس کا نام تو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو لیکن بہرحال کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ابھی میں گئی نہیں ہوں، سوچتے ہیں جانے کے لیے، لیکن بس ٹائم کا ہی چکر ایسا ہو جاتا ہے کہ نکلنا نہیں ہوتا، تو بس لیے باہر سے دیکھ کے انجوائے کر لیتے ہیں۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو چلے ہی جائیں گے، ایک حسرت تو یہ ہوتی ہے نا کہ جائیں، ضرور جائیں۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ گرینری، اتنا پیارا نظارہ، سبحان اللہ۔ شکر ہے کہ یہ کینٹ والی سائڈ پہ لوگوں کو خیال ہے، لوگوں کو ہے، یا جس کو بھی خیال ہے کہ شکر ہے کہ درخت وغیرہ لگے ہی ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ورنہ تو اب تو بس بہت کم درخت ہمارے نظر آتے ہیں کہیں کہیں، یہ چیزیں بس۔ یہاں پہ جی واپسی پر ہمیں رات کا ٹائم ہو گیا، تو میں نے جب شاہ جی سے کہا کہ چلیں شاہ جی یہاں پہ جو ہے سبزی منڈی ہے، تو یہاں سے نا میں سبزیاں لے لیتی ہوں۔ یہاں پہ آپ یہ مولیاں دیکھیں، آج کل تو ان کی بہاریں آئی ہوئی ہیں، اتنی خوبصورت یہ لگ رہی تھی نا، گرین پتوں میں چھپی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے رنگ ہیں، سبحان اللہ، کلر کنٹراسٹنگ آپ دیکھیں ہر پھل کی۔ اچھا، یہ والا جو سیزن ہے نا، اس سیزن میں ہر پھل آیا ہوا ہے، ہر سبزی آئی ہوئی ہے، لیکن ریٹ بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ چاہے آپ یہ دیکھیں، آپ روزانہ کی پکانے والی سبزیوں میں آپ یہ دیکھیں، چاہے آپ دال بنائیں، گوشت بنائیں، اس میں پیاز تو لازمی ڈلتا ہے،
لیکن اب کیا کریں، سامان تو خریدنا ہی ہے، لیکن بس آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا بس ریٹ اب تو کوئی کم کرنے کا بھی نہیں ہے، جو ریٹ انہوں نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، لینے ہیں لو، نہیں لینے ہیں آپ کی مرضی جناب۔ آج کل تو جگہ جگہ پہ یہی ہے، سنگھاڑے بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں۔ آپ بھی مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ لوگ بھی سنگھاڑے کھاتے ہیں اور ان کو کس طرح بناتے ہیں، اور کون کون سی سٹی سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دراصل ہم نے کافی ساری سبزیاں خریدی جو کہ میں آپ سے اگلے اپنے ولاگ میں شیئر کروں گی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اگر ایسا ہو تو آپ چلے جاتے ہیں اور ساری چیزیں خرید کے لے آتے ہیں اور اپنے فریج میں رکھ لیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ کو جو جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے آپ بنا لیں، ورنہ پہلے ہی ہوتا ہے کہ آپ چیز سوچیں پھر لائیں، اس میں ایک تو دن چھوٹے، ٹائم ایسا گزرتا چلا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کنو مالٹے یہ کھائیں، اور وٹامن سی جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، وٹامن ڈی بہت ضروری ہے، چقندر کھائیں، اس کا سلاد کھائیں۔ کہ بس آج کل تو گھر میں ہمارے یہی کچھ چل رہا ہے کہ بچوں کو سلاد اور یہ اور وہ۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایریے میں نئی یہ برانچ کھلی ہے جی، کوئٹہ چائے پراٹھا کی، تو بہت ٹیسٹی، میری طرف سے فلی ریکمینڈڈ ہے، آپ جائیں اور کھائیں۔ فی الحال تو صرف ہم نے ان کا صرف چکن پراٹھا انجوائے کیا جو کہ بہت ٹیسٹی تھا۔ تو واپسی پہ بھی شاہ جی نے کہا کہ چلیں بس اب گھر، میں نے کہا نہیں ابھی دل نہیں کر رہا، آپ ہمیں کہیں اور بھی انجوائے کروائیں۔ تو بس یہ بھی پتہ نہیں کون سی سڑک سے ہوتے ہوتے، اور رات کو اتنی ٹھنڈ اور اتنی خاموشی، پھر مجھے تو ڈر ڈر سا بھی لگنے لگ گیا۔ میں نے کہا بس شاہ جی اب میرا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب آپ ہمیں گھر واپس لے جائیں، بہت ہی ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں رات کے ٹائم تو بڑے بڑے ٹرالے اور یہ ٹرک، ان کو تو دیکھ کے ویسے ہی بندہ اپنا دل پکڑ لیتا ہے، دل ہول سا جاتا ہے۔ کہ میں نے کہا چلیں اپنے جگنوں اور جھلمل سے علاوہ بھی میں آپ سے ولاگ شیئر کرتی ہوں، تھوڑا سا بناتی ہوں، ورنہ سردیوں کی راتیں مجھے اچھی بھی لگتی ہیں اور نہیں بھی لگتی۔ پہلے کسی ٹائم میں نا میرا بڑا دل کیا کرتا تھا کہ سردیوں کی شامیں ہوں، میں شاہ جی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جاؤں، لیکن آج کل تو لانگ ڈرائیو پہ کیا، نہ شارٹ پہ نکل سکتے ہیں نہ لانگ پہ، جگہ جگہ ٹریفک بلاک۔ لیکن خیر یہ تو کافی رات کا ٹائم ہے، اس لیے سڑکیں بھی خالی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے ذرا انجوائے کر لیا تھا۔ لیکن اگر سڑکیں خالی ہو اور پھر یہ دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹریفک کیوں نہیں ہے، کیا ہم اکیلے ہیں جو پاگل پھر رہے ہیں؟ بس ایسی ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، تو شاید وہی حال ہی ہے ہمارا بھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی اسموگ اور اتنی ٹھنڈ، اب تو خیر ایک دو دن سے ذرا ہلکی سی بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے ذرا اسموگ میں کمی آ گئی ہے۔ میں اپنے بچوں سے یہی بات کر رہی تھی، میں نے کہا بیٹا پتہ نہیں اب یہ اسموگ کس چیز کا نام ہے، ورنہ ہمارے بچپن میں چلے جی نومبر دسمبر میں بھر سردی ہوا کرتی تھی، خوب مزے سے اپنے امی ابو کے ساتھ ہم نے رضائی میں گھس کے بیٹھنا، کیونکہ نہ ٹی وی کا اتنا ہوا کرتا تھا نہ کوئی اور لٹرم پٹرم، صرف آپ یہ دیکھیں اپنے امی ابو کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ ہے، کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی ان کی حدیث مبارکہ، کوئی اور واقعہ یا کوئی اور ایسی چیز، کلمے ہیں کہ چلو بچوں سب کلمے سناؤ۔ اسی طرح ہی دیکھیں بچپن ہم نے اپنا گزارا ہے، لیکن اب تو ہر چیز ہی چینج ہو چکی ہے کہ بس نہ کوئی ٹائم سونے کا ہے نہ اٹھنے کا ہے نہ کسی چیز کا ہے۔ تو بس لیکن یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ بے شک ٹھیک ہے کہ ہر چیز بدلے، کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں چینج ہونی چاہیے، اور شاید یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی ہے۔ میں تو اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا جب آپ لوگ بڑے ہوگے، آپ لوگوں کی شادیاں کریں گے، جب آپ پیرنٹس بنو گے، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جو باتیں آپ کے ماما پاپا نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں ان باتوں پہ آپ ضرور عمل کرنا۔ آج کل آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کتنا عجیب ہے، ایک تو ان کی نگاہیں بھی کمزور، اور الٹا سیدھا آپ دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ایک بٹن آپ کلک کریں اور اس پر ہر اچھی سے اچھی اور بری سے بری چیز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ والدین کے کنٹرول میں ہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کنٹرول کریں اور اس ٹائم میں کوئی اچھی ان کو لے کر بیٹھیں۔ آپ یقین کریں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، ہم نے اپنے نانا ابو کی طرف جانا، سردیوں کی راتوں میں رضائیوں میں بیٹھ جانا، مونگ پھلی کھانی، تو ہمارے نانا ابو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تو وہ ہمیں کوئی واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ہم ان کو نانا جی کہا کرتے تھے، ہم نے کہا نانا جی آپ ہمیں کوئی جن بھوت کا واقعہ سنائیں۔
کہنے کا مطلب ہے سب مل کے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے تھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ سب سے بڑی بات ایک ادب، ایک محبت اور ایک پیار، کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچے جسے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، آج کل کے بچوں میں وہ چیزیں نہیں رہیں، وہ بس ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس کو دیکھ کے مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ ہم نے پہاڑے جو ہیں وہ اسی طرح ہی یاد کیے، کلمے اسی طرح ہی یاد کیے، ایمان کے صفتیں اس طرح یاد کیں۔ الحمدللہ جو ہر چیز ذہنوں میں ہے وہی آپ اپنے بچوں کو بتائیں، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مجھ سمیت اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، صحت تندرستی رکھے۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ الماس آج کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہے، لیکن بڑے دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ اپنے دل کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کروں، اپنا چھوٹا سا بچپن بھی شیئر کروں کہ کیسے گزرا ہے۔ ویسے بھی جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو اپنے بچپن کا ٹائم بہت یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہم ایسے کیا کرتے تھے، کتنا پیارا سنہرا ٹائم ہوا کرتا تھا۔ اسکول آنا جانا، اس کے بعد ایک روٹین، نہ کوئی تھکن کا احساس، نہ کچھ ایسا احساس۔ لیکن یہ ہے کہ وقت تو بدلتا ہے، جب بڑے ہوتے ہیں ہر چیز بدل جاتی ہے۔